اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اگلی بات فرمائی، فرمایا تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ بغض بھی نہیں رکھنا چاہیے، دل کے اندر منفی خیالات نہیں پالنے چاہیے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کے دربار گوربار میں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا ابھی یہاں ایک جوان آئے گا، وہ پکا جنتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان آیا، وضو کر کے داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتا ہے، سرکار کی بارگاہ بیٹھے اور چلے گئے۔ دوسرے دن پھر اسی طرح محفل لگی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو بندہ جوان آئے گا نا، یہ پکا جنتی آدمی ہے۔ صحابی کہتے ہم دیکھتے رہے، وہی کل والا جوان آیا، داڑھی سے اس کے پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں جوتے، بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر چلا گیا۔ تیسرا دن آیا تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو بندہ یہاں آئے گا نا، یہ پکا جنتی ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں وہی پہلے دن والا بندہ تیسرے دن بھی آیا۔ جب وہ جانے لگا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چل پڑا، اور میرے دل کے اندر خیال تھا کہ میں پتہ کروں اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کے طفیل اسے سرکار تیسرے دن سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کا ٹکٹ دے رہے، یہ پکا جنتی آدمی ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، اور میں نے ان سے جا کے ایک فرضی بات کہی کہ میرا والدین سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں یہاں تو ہمارے ہاں رہنے آیا ہوں، میں 3 دن تک تمہارے ہاں رہوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں وہاں رہا، اس نے کہا جی بسم اللہ ٹھہریے، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں۔ تو کہتے 3 دن اور 3 راتیں میں اس کے گھر میں رہا، اور میں نے اس کو بڑا تسلی سے دیکھا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کے طفیل مدینے کے تاجدار نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ جنتی آدمی آ رہا ہے، لیکن 3 دنوں کے اندر میں نے اس کے کوئی خاص اعمال نہیں دیکھے، اس کی خاص بات نہیں دیکھی، نہ اس کا ذکر و فکر دیکھا، نہ رات کی بیداری اس کی دیکھی ہے۔ ہاں اتنا دیکھا جب وہ رات کو کروٹ بدلتا اللہ کا نام لیتا تھا، پھر سو جاتا، جبھی وہ کروٹ بدلتا اللہ کا نام لیتا پھر سو جاتا۔ 3 دن گزرے تو میں نے اس سے اجازت مانگی اور حقیقت حال اس کے سامنے رکھی، اور میں نے کہا کہ میرا جھگڑا کوئی نہیں ہوا، میں تو تمہیں صرف دیکھنے آیا تھا کہ 3 بار تجھے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی آدمی ہے، اور میں 3 دن تک تمہارے اعمال اور تمہاری ایکٹیویٹیز کو دیکھتا رہا، لیکن عجیب بات ہے کہ میں نے کوئی خاص تمہارے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جس کی وجہ سے تمہیں سرکار نے جنت کی بشارت دی ہو۔ تو انہوں نے کہا واقعی بات ایسی ہے، میری زندگی بالکل سادہ سی ہے، تو نے مجھے 3 دن اور 3 راتوں میں دیکھا، آبزرو کیا ہے، میں بالکل سادہ زندگی گزارتا ہوں، میری یہی زندگی ہے، یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں کہ کیوں کہا گیا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر ابن عاص کہتے ہیں میں چلا، جب تھوڑا سا چلا تو اس شخص نے مجھے بلایا، اس نے کہا ہاں واپس مڑو تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ عمل کون سا ہے۔ آپ فرماتے میں بڑی تیزی کے ساتھ اس بندے کے پاس گیا اور میں نے کہا جلدی کر وہ عمل مجھے بتا جس نے تجھے جنت کا حقدار بنایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اتنی بات ضرور ہے کہ میں کبھی کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں دل کے اندر کسی کے بارے عداوت نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، میں غلط خیالات کو اپنے دل و دماغ کے اندر کسی کے بارے میں پنپنے نہیں دیتا، میں کسی سے بغض کینہ نہیں رکھتا ہوں، میں خوش رہتا ہوں، ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں، ہر ایک کی بہتری کی دعا کرتا ہوں، جس کے پاس نعمت دیکھوں اللہ کی عطا پہ راضی ہو جاتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص فرمانے لگے بس عمل فقط یہی ہے جس نے تجھے جنت کا حقدار بنایا ہے، یہی ایک عام سا عمل کہ دل کو بغض اور کینے سے صاف رکھا ہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس نہیں رکھے ہیں، کہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے اس کو ڈیولپ نہیں کیا، بلٹ اپ نہیں ہونے دیا ہے اپنے مائنڈ اور اپنے ہارٹ دل کے اندر۔ ایک اتنا سارا عمل اس جوان کو جنت لے گیا۔